سرحدی نے نصابی کلام میں مادہ پرستی اور اخلاقی گراوٹ کا خوب نقشہ کھینچا ہے۔ اس بیان پر اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ محمود سرحدی کا شمار ان چند شاعروں میں ہوتا ہے جنہوں نے شاعری کے ذریعے معاشرے کی اصلاح کا کام سر انجام دیا۔ وہ اس کے ذریعے سارے مسائل، چاہے وہ سیاسی، سماجی اور اخلاقی ہی کیوں نہ ہوں، سب کو اپنی طنز کی کاٹ کا نشانہ بنا کر انہیں ٹھیک کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان کے کتاب بھی اسی شاعری کا حصہ ہیں۔ وہ اپنا پیغام بڑی بے خوفی سے پہنچاتے ہیں۔ ان کے کلام کی سب سے دلکش خوبی ان کا سادہ اور نمایاں اسلوب ہے، جس کے ذریعے قاری کو سن کر ہر چھوٹی سے چھوٹی بات سمجھ آتی ہے۔ ان کا فکری موضوع معاشرے کی اصلاح اور اس کو سدھارنا ہے، حتیٰ کہ وہ طنز و مزاح کی مدد سے طنزی انداز اپنا کر اپنا کام کرتے ہیں۔ وہ اس کی مدد سے اپنے گرد پھیلی ہوئی مکارانہ فریب کاریوں کا پردہ چاک کرتے ہیں۔ وہ سب سے پہلے مادہ پرستی اور گراوٹ کا معاشرے کے متعلق خوب نقشہ کھینچتے ہیں۔ ادھر وہ اس سچ کو خوب ابھارتے ہوئے بتاتے ہیں کہ پیسے سے دولت مند عزت کے قابل ہوتا ہے، خاندان، نام، شخصیت آپ لوگوں کے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتے۔ اب تو صرف دولت کا ہی چرچا ہے۔ کبھی وہ زمانہ تھا کہ جب شاگرد ادب کیا کرتے تھے، اب تو وہ بھی الٹ ہو چکا ہے۔ یہاں پر مرزا نے استاد اور شاگرد کے رشتے کے متعلق اخلاقی گراوٹ کو پیش کیا ہے۔ بے خبر اب تو ہے دولت ہی شرافت کا نشاں۔ لوگ پہلے کبھی تحویل نسب کرتے تھے، اب تو شاگردوں کا استاد ادب کرتے ہیں۔ سنتے ہیں ہم کبھی شاگرد ادب کرتے تھے۔ مرزا کی شاعری میں ہمیں یہ مذہبی رغبت بھی نظر آئی کہ انہوں نے اپنی شاعری میں مسلمانوں کو اپنے مذہب سے محبت کرنے کی بھرپور تلقین کی ہے۔ وہ اپنے کتاب میں نوجوان نسل کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں، وضاحت کرتے ہیں کیسے لڑکے لڑکیوں کا بحروب ڈھا لیتے ہیں اور لڑکیاں لڑکوں کا بحروب۔ سب اپنے مذہب سے دور ہو گئے ہیں، انہوں نے معاشرے کا بیڑا غرق کر دیا ہے اور یہ دولت و اخلاقی گراوٹ معاشرے کا سوز بن گیا ہے۔ کبھی تو ان حسینوں سے شکل ملتی ہے، کبھی پناہ گزینوں سے شکل ملتی ہے۔ خدا کی شان ہے وہ میرے وطن کے جواں کہ جن کی پردہ نشینوں سے شکل ملتی ہے۔ ان کی شاعری میں قوم کی بیداری حوالوں کا جذبہ عیاں ہوتا ہے۔ ان کے کلام میں ہمیں سیاسی حالات کی عکاسی بھی نظر آتی ہے۔ مرزا جمہوریت کے علمبردار نظر آتے ہیں۔ وہ سیاسی حالات کے سیاہ پہلوؤں پر بھی روشنی ڈالتے ہیں۔ یہ بتاتے ہیں کہ لوگوں کا تو بس نہیں چلتا کہ ہر بات کا الزام پاکستان پر ڈال کر فارغ ہو جائیں۔ جس کا بس چلتا نہیں بیوی پہ گھر میں آج کل باہر آ کر کوستا ہے پہلے پاکستان کو۔ اس قدر ہو جائے جس کی پس ذہنیت تو پھر فوقیت حاصل ہے اس انسان پہ حیوان کو۔ دوسری جانب وہ اس بات پر وضاحت کرتے ہیں کہ ملک کے سیاستدانوں میں اخلاقی گراوٹ ہے۔ ان کے دوگلے رویے، منافقت، دھوکہ دہی اور فریب کاری اور ان کی بے اعتباری پر طنز کیا ہے کہ ہر جگہ خود پسندوں اور منافقوں نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں۔ قائم کچھ ایسے لوگوں کا دنیا میں ہے وقار، دنیا کچھ ایسے لوگوں پہ کرتی ہے اعتبار، چوروں کا جو دکھائیں مکاب نقب زنی اور مالک مکان سے شیلن دیں کہ ہوشیار۔ مجموعی لحاظ سے یہ ہمارا معاشرتی المیہ ہے، یہ تکلیف دہ پہلو ہے جسے مرزا صاحب نے نہایت سادگی سے ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ مرزا صاحب کی شاعری کا فکری محور معاشرے کے مسائل اور عام اخلاقیات ہیں۔ اسی نسبت سے انہوں نے نوکری، رشوت، سفارش کے چکر، دھاندلی، خاندانی بگاڑ، وطن کی بے قدری، بیچارگی، دولت کی بالادستی، غداری اور دھوکہ دہی جیسے موضوعات کو اپنے کلام کے ذریعے کریدنے کی کوشش کی ہے۔ یوں مرزا صاحب طنزی اور مزاحیہ پیرائے میں اکبر کی طرح قوم کے مسلح بن کر سامنے نظر آتے ہیں۔